نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله ومولانا العظيم. حاضرین مجلس اور سرزمین سمرہیہ کے نوشگفتہ پھولوں اور معزز خواتین، انجمن اصلاح اللسان کے اس 5ویں اجلاس میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کو کہا گیا ہے، مجھے جس عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے وہ ہے صبر. میں نے آپ حضرات کے سامنے اسی کے متعلق ایک آیت بھی پڑھی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کی روشنی میں بات کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، انسانی زندگی کے حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے. کبھی انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے تو کبھی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے. کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو کبھی انسان بیماری کی وجہ سے چارپائی پہ پڑ جاتا ہے. یعنی خوشی اور غم انہی دونوں میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے وقت گزر رہا ہے، لیکن جب انسان کی وفات ہوتی ہے، جب موت کی گھڑی آتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے وقت کیا گزر رہا تھا، میں ہی اس دنیا سے گزر گیا. میرے محترم بزرگوں دوستو، تو یہ خوشی اور غم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان پر اپنا جمال دکھاتا ہے تو وہ انسان کو ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں میسر کر دیتا ہے. اگر وہ انسان کبھی غلط کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں عزت ڈال دیتے ہیں. اگر وہ انسان کبھی مٹی پر ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر طرف سے اس کی واہ واہ کی صدائیں آنے لگتی ہے. اسی طرح جس شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا جمال دکھاتے ہیں تو وہ شخص پریشانیوں میں گھر جاتا ہے. آگے قدم بڑھائے تو پریشانی، پیچھے قدم ہٹائے تو پریشانی، آگے سے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر جانب سے وہ انسان پریشانیوں میں گر جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، کہ قابض اور باسط دونوں اللہ کے نام ہیں. قابض یعنی قبضہ کرنے والا، چھین لینے والا، اور باسط یعنی کھول دینے والا، فراوانی عطا کرنے والا. میرے محترم بزرگوں دوستو، جب کوئی انسان اس میں قابض کا مظہر بنتا ہے تو انسان ہر طرف سے مصیبت و پریشانی میں گر جاتا ہے. اور جو کوئی انسان اس میں باسط کا مظہر بنتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہر جانب سے خوشیاں ہی خوشیاں میسر کر دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، جب انسان ان دونوں حالات میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے تو بیچ میں شیطان آ جاتا ہے، اور جو شخص اس میں باسط کا مظہر بنا رہتا ہے اس انسان کو شیطان غفلت میں ڈال دیتا ہے. اور جو شخص جس شخص پر پریشانی اور مصیبت آتی ہیں اس شخص کو انسان نا امید بنا دیتا ہے. جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. لیکن انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے. جبکہ دنیا میں انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں. اما عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھر میں چراغ جل رہا تھا، ہوا کی وجہ سے وہ چراغ بجھ گیا. آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیرت سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تو کسی بڑی پریشانی اور مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے، مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ نے یہ آیت اس چھوٹی سی مصیبت پر کیوں پڑھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مومن کو چھوٹی سی چھوٹی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے، اس کے لیے وہ بھی مصیبت ہے، اور جو کوئی شخص اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بھلا بتائیے ایک چھوٹی سی پریشانی پر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دے رہا ہے، تو بھلا اس شخص کو اللہ کتنا ثواب دے گا جس کے بیٹے کا وفات اس کی زندگی میں اس کے نظروں کے سامنے ہو گیا ہو اور وہ شخص اس پر صبر کیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جاؤ میرے فلاں اس بندے کے پاس جاؤ، اور جب بیمار انسان درد سے چیختا ہے، اوہ کی آواز جب نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے اس بندے کے لفظ اوہ کی آواز پر سبحان اللہ کہنے کے بقدر ثواب لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں۔ اسی طرح جب بندہ درد سے کراہتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بقدر ثواب لکھ دو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح جب انسان بیمار انسان سانس لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھ دو۔ پھر اس کے بعد جب وہ بیمار انسان چارپائی پر لیٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں تہجد کے وقت مصلی پر کھڑے ہو کر جو شخص نماز پڑھتا ہے اور جس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اتنا ہی ثواب اس بستر پر پڑے ہوئے میرے مریض بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح جب وہ مریض کروٹ بدلتا ہے، درد کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دو جتنا کہ ایک مجاہد میدان جنگ میں دشمن پر پلٹ کر وار جب کرتا ہے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس مریض کے کروٹ بدلنے پر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ 40 مرتبہ یہ آیت پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو شخص اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھے گا اور اسی بیماری میں وہ صحت مند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو شخص اسی بیماری میں مر گیا، اس کی وفات ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے قطار میں اٹھائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مریض جو ہے مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ جب ہم کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اس کو دیکھنے کے لیے جائیں تو اسے ضرور دعا کرنے کے لیے کہیں، اپنے لیے دعا ضرور کرائیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریض کی دعا ایسے ہی قبول کرتا ہے جیسے فرشتوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو بات چل رہی تھی صبر پر۔ جب انسان کو چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سی کوئی بھی پریشانی آئے اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، صبر کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں بے شمار دولت، عزت، شہرت دی تھی، ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کی فراوانی انہیں میسر کی تھی۔ ایک دن شیطان اللہ کے حضور جاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، آپ نے ایوب تو تیری اس وجہ سے عبادت کرتا ہے کہ آپ نے اسے عزت، شہرت، مال، دولت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کی گرفت کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کسی سبب کے ذریعے واپس کر لیا، سب
چھین لیا، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے ہوئے، مال کے چھن جانے پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی۔ پھر شیطان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، ایوب تو تیری اس وجہ سے عبادت کرتا ہے کہ آپ نے اسے اولاد دی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان میں ڈالا اور ان کے بچوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے وفات دے دی، اور ان کے سب بچے ان کی آنکھوں کے سامنے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایوب علیہ السلام اس پر بھی صبر کرتے رہے اور اللہ کی خوشنودی میں زندگی گزارتے رہے۔ پھر ایک دن شیطان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، ایوب تو تیری اس وجہ سے عبادت کرتا ہے کہ وہ صحت مند ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا اور ان کے جسم میں چیچک کے بقدر پورے جسم میں دانے نکل گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ دانے اس قدر ناسور ہو گئے تھے کہ اس میں کیڑے آ گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے، اس زخم سے جب بھی کوئی کیڑا باہر نکلتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے زخم میں رکھ لیتے اور کہتے اللہ نے تیری خوراک یہاں رکھی ہے، تو باہر کیوں جا رہا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام اس مرض میں 1 2 3 دن نہیں رہے، بلکہ 18 سال تک اس مرض میں مبتلا رہے۔ پھر بھی اللہ کی عبادت اور خوشنودی میں صبر کے ساتھ ان خوشنودی میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔